ہم سفر۔ میرب میری بیٹی، بس کل سے تم اسکول نہیں جاؤ گی۔ میرب نے کہا، لیکن ماما جان کیوں؟ میرب کی ماں نے کہا کہ میرب بیٹا، ڈاکٹر نے منع کیا کہ اب اگر زیادہ نظر لگا کر پڑھے گی تو نظر پر زیادہ اثر پڑے گا اور دوسری آنکھ سے بھی نظر آنا بند ہو جائے گا۔ میرب 10th کلاس میں پڑھتی تھی، لیکن جب وہ 9th میں تھی کہ اچانک آنکھوں میں جلن رہنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ایک آنکھ کی روشنی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ بہت محنتی تھی، ہر کلاس میں فرسٹ آتی تھی، لیکن خدا نے نصیب میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ وہ میٹرک کے بعد بھی پڑھنا چاہتی تھی، لیکن ماں باپ پریشان رہنے لگے کہ ہزاروں ڈاکٹروں کو دکھا دیا لیکن ڈاکٹرز کو علاج نہیں کر پا رہے۔ اینک لگ گئی تھی، میرب کو دوسری آنکھ سے بھی بس 50% نظر آتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ کچھ سال گزرے کہ میرب کی منگنی اس کی خالہ کے بیٹے سے ہوئی تھی بچپن میں، لیکن جب شادی کی بات کی تو یہ کہہ کر خالہ نے جان چھڑوا لی کہ میرا بیٹا نہیں مانتا۔ میرب نے تو بچپن سے اب تک اپنے کزن میں ہی زندگی بھر کا سفر دیکھا تھا، لیکن نصیب کے کھیلتے میرب روتی تھی، یا خدا کیوں میرے ساتھ ایسا کیا؟ میرا گناہ کیا تھا؟ مجھ سے آنکھیں لینی تھی تو مجھے بچپن میں ہی دنیا کی رنگینیاں نہ دکھاتے، مجھے خواب نہ دکھاتے، مجھے اپنوں کی آنکھوں میں وہ پیار نہ دکھاتے جو اب بدل گیا ہے۔ جو بھی رشتہ دیکھنے آتا وہ یہ کہہ کر انکار کر دیتا، بیٹی اس کی نظر کا مسئلہ ہے، کیا پتہ کل کو جو تھوڑا سا دکھائی دیتا ہے وہ بھی بند ہو جائے۔ ماں بہت روتی تھی، بیٹے کے نصیب سے ڈرنے لگی تھی۔ وہ اس زمانے کو دیکھ رہی تھی، جب وہ دنیا میں نہ رہیں گے تو ہماری میرب کا خیال کون رکھے گا؟ سب رشتے بدل جاتے ہیں، کون بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے اور سینے سے لگاتا ہے؟ کون کسی کو اپنا کہتا ہے؟ کون دیکھے گا میری میرب کی بے بسی کو؟ کون سمجھے گا میرب کے اشاروں کو؟ کون میری بیٹی کو اپنی کہے گا؟ ماں بہت روتی تھی، بیٹیوں کے نصیب کی بہت فکر ہوتی ہے۔ ماں باپ کو 6 سال گزر گئے، چھوٹی بہنوں کی شادی ہو گئی، لیکن میرب وہی گھر بیٹھی اپنے خدا سے شکوے کرتی رہتی۔ پھر آہستہ آہستہ خدا سے شکوے بھی چھوڑ دیے، رونا بھی چھوڑ دیا۔ اس کو اب صرف 20% نظر آتا تھا، مطلب کہ بس دھندلے ہوئے چہرے نظر آتے تھے۔ میرب تھی تو بہت خوبصورت، لیکن بس نصیب بے وفا تھے۔ وہ یوں اندھیرے میں اپنی زندگی گزارنے لگی، بے بس ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا علاج تو ممکن ہے اگر کوئی اپنی آنکھیں اس کو دے دے۔ اس زمانے میں کوئی کسی مرنے والے کو پانی کا گھونٹ نہیں پلاتا تو آنکھیں کون دے گا؟ یعنی اس یا اس زمانے میں بات ایک ہی ہے کہ کوئی پانی کا گھونٹ تک مرنے والے کو نہیں پلاتا، یہ تو پھر آنکھیں ہیں، جسم کا ایک حصہ جس کے بغیر انسان کی دنیا اندھیر ہے۔ خیر، میرب 30 سال کی ہو چکی تھی، ماں باپ برے ہو گئے تھے، میرب کی فکر نے شاید ان کو زیادہ برا کر دیا تھا۔ میرب کو بھی بالکل نظر آنا بند ہو چکا تھا، اس کے سب خواب کسی دور اندھیرے میں دفن ہو گئے تھے، اس کے سارے جذبات فنا ہو گئے۔ میرب کی خوشیاں بس اتنی سی تھیں کہ کوئی آ کر حال پوچھ لیتا تو میرب خوش ہو جاتی۔ وہ جیسے زندگی کے دن گزار رہی تھی، اسے دنیا میں کسی سے اب کوئی واسطہ نہیں تھا، کسی نہ کسی سے دل کی بات کہہ سکتی تھی، نہ کوئی سننے والا تھا۔ ساتھ والے گھر میں شادی تھی، میرب بس ڈھول کی تاپ کو سن رہی تھی، اس کے گھر میں ہونے والی خوشیاں محسوس کر رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ماں نے کہا جاؤ دیکھو بیٹا، تمہارا باپ آیا ہوگا، کتنی بار کہا ٹائم پہ گھر آ جایا کر۔ میرب آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دروازے کے پاس گئی، دروازہ کھولا کہ ایک لڑکے نے سلام کیا۔ میرب نے گھبرا کر وعلیکم السلام کہا۔ میرب نے پوچھا آپ کون؟ وہ لڑکا بولا وہ جی میں ساتھ والے گھر مہمان آیا ہوں، آپ کے گھر سے کچھ سامان لانے کے لیے بھیجا ہے مجھے، جو انہوں نے شاید آپ کی امی کو دیا تھا رکھنے کے لیے۔ لڑکا تو میرب کی طرف دیکھتا رہا، دل میں خیال آیا کتنی خوبصورت لڑکی ہے، اللہ نے کتنا حسن دیا ہے اس کو۔ میرب خاموش ہو گئی اور ماما کو آواز دی، ماما جان باہر کوئی آیا ہے۔ ماں نے دیکھا تو پہچان لیا، ارے یہ تو نادیہ کا بیٹا ہے، آجو بیٹا میں لے کے آتی ہوں سامان۔ لیکن علی تو میرب کو دیکھے جا رہا تھا، وہ شاید اس کی خوبصورتی میں
کہیں ڈوب چکا تھا، لیکن انجان تھا اس حقیقت سے کہ جو اس پر قیامت گرانے والی تھی۔ اس نے میرب سے کہا، پلیز آپ مجھے پانی لا دیں گی؟ میرب نے آواز دی، ماں یہ پانی مانگ رہے ہیں۔ پہلے تو علی نے سوچا بڑی کوئی بدتمیز لڑکی ہے، ماں کو آواز دے رہی ہے، خود پانی لینے نہیں گئی۔ جب ماں پانی لے کر آئی تو بتایا، سوری بیٹا، یہ میرب ہے، میری بیٹی، اس کو نظر نہیں آتا۔ علی نے کہا، نظر نہیں آتا مطلب؟ میرب کی ماں نے کہا، بیٹا اندھی ہے، یہ دیکھ نہیں سکتی۔ علی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت کہ جیسے کوئی سمندر کی گہرائی میں چمکتے ہوئے موتی ہوں، لیکن شاید کہ علی ہار بیٹھا تھا خود کو میرب پر۔ گھر گیا، شادی تقریب ختم ہوئی تو علی میرب کو دیکھنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے سے آ جایا کرتا تھا۔ علی نے اپنی ماں سے بات کی کہ مجھے میرب سے شادی کرنی ہے۔ علی کی ماں نے غصے میں کہا، بکواس نہ کرو، شادی کرنی ہے، جا دفع ہو جا یہاں سے۔ علی بضد رہا۔ دن گزرتے گئے، علی کی طرف بڑھتی گئی۔ علی بس کیسے بھی اب میرب سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ علی نے کہا، میں زہر پی لوں گا اگر میری شادی نہ کروائی تو۔ ماں نے کہا، کیسا بے شرم لڑکا ہے۔ اس کے باپ سے بات کی تو باپ نے سمجھا، بیٹا وہ تمہارا خیال نہیں رکھ پائے گی، وہ تمہارا سہارا نہیں بنے گی بلکہ تمہاری زندگی خراب کر دے گی۔ تمہارا جنون چند دنوں کا ہے بس، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، کیوں کسی کی بیٹی کو برباد کرو گے، ساتھ خود کو بھی؟ لیکن علی کہاں کسی کی کوئی بات سننے والا تھا۔ علی اپنا کوئی چھوٹا سا بزنس کرتا تھا۔ گھر والوں نے اس کا پاگل پن دیکھا اور مان گئے شادی کے لیے۔ میرب کی ماں سے بات کی تو میرب کی ماں نے کہا، لیکن آپ کا بیٹا سب جانتے ہوئے بھی؟ علی کی ماں نے کہا، اللہ نے اگر ان کا نصیب ایسا لکھا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ خیر شادی ہو گئی۔ میرب بہت ڈری ہوئی تھی، اس کے دل میں ہزاروں سوال جنم لے رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یا خدا، پہلے جینے کی خواہش تھی، تم نے سب کچھ ختم کر دیا، اب مرنے کی خواہش ہے تو زندگی کی طرف لے آئے ہو، کیسے امتحان ہے تمہارے یا خدا۔ علی کھانستے ہوئے کمرے میں آیا، میرب خاموش بیٹھی رہی۔ علی پاس آیا، ہاتھ پکڑا میرب کا۔ میرب ڈر سی گئی۔ علی نے کہا، میرب ڈر لگ رہا ہے۔ میرب خاموش رہی۔ علی نے میرب کا ہاتھ اپنی آنکھوں کو لگایا اور کہنے لگا، آج سے یہ آنکھیں تمہاری ہیں، اٹھو اب چلو میرے ساتھ۔ میرب نے دھیمی سی آواز میں پوچھا، کہاں جانا ہے؟ علی نے کہا، چلو وضو کریں، پہلے میرے ساتھ شکرانے کے نوافل ادا کرو۔ علی نے اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ منہ دھلایا، وضو کروایا اور شکرانے کے نفل ادا کیے۔ میرب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ خدا کیا کر رہا ہے۔ علی نے نماز کے بعد میرب کی آنکھوں کو چوما اور کہا، آج سے تم میری آنکھوں سے دیکھا کرو گی، کبھی اس کے سر کے بال سنوارتا تو کبھی اس کے ہاتھوں کو چومتا۔ باتیں کرتے ہوئے سو گئے۔ ولیمہ رسم مکمل ہوئی، سب رشتہ دار باتیں کر رہے تھے، علی پاگل ہے، زیادہ دن یہ شادی نہیں رہے گی، دیکھنا 2 مہینے بعد ہی طلاق ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ لڑکیاں علی کو یہ کہتے ہوئے بھی سنی گئیں کہ اگر علی انتظار کرتا میں شادی کروا لیتی علی سے، لیکن علی کو بس میرب کی محبت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ علی صبح ناشتے کے لیے اٹھتا، ناشتہ بناتا اپنے لیے بھی اور میرب کے لیے بھی، پھر پھول سے خوشبو سے جگاتا، میرب کو نماز فجر ادا کرتے، پھر ناشتہ ایک ساتھ کرتے۔ علی میرب کو آہستہ آہستہ گھر کی ہر چیز کہاں رکھی ہے سب بتاتا۔ میرب بھی سمجھنے لگ گئی تھی۔ علی کا 1 گھنٹہ بھی میرب سے بات کیے بنا نہیں گزرتا تھا۔ وہ کال کرتا، حال پوچھتا، پیار بھری باتیں کرتا۔ 1 سال ہو گیا تھا شادی کو، میرب بہت خوش رہنے لگی تھی۔ اب میرب گھر کے کام بھی کرتی تھی، مدد کرواتی تھی علی کی۔ میرب خدا کا شکر ادا کرتی تھی، کیا خدا تم بہتر جانتا ہے، یعنی اے خدا تو بہتر جانتا ہے، ہم تو تیرے ناشکرے بندے ہیں، جب تو دے تو ناشکرے ہو جاتے ہیں اور جب چھین لے تو ہم تیرے سے شکوے شروع کر دیتے ہیں، لیکن تو بہتر جاننے والا ہے۔ کبھی چپکے سے آ کے سینے لگا لینا تو کبھی خاموشی سے ڈرا دینا، دونوں میں بہت تھا۔ میرب علی کے سینے پر سر رکھ کر سوتی تھی،
ایک عادت سی ہو گئی تھی، وہ علی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر کہا کرتی تھی، علی سنا ہے قیامت کے دن اللہ مجھے میری آنکھیں واپس دے گا، یعنی واپس کر دے گا، لیکن اس دن کی دعا کرتی ہوں کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے میں آپ کو دیکھوں، میری آنکھیں سب سے پہلے آپ کو دیکھیں۔ علی مسکرا دیتا تھا، پاگل سی ہو تم، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہو۔ ایک دن علی گھر پر نہیں تھا، میرب چھت پر تھی، بارش ہو رہی تھی بہت زور سے۔ میرب شاید چھت سے کپڑے اتارنے گئی تھی، نصیب نے عجیب کھیل کھیلنا تھا، درد شاید ابھی باقی تھے۔ میرب چھت پہ تھی کہ پاؤں پھسلا اور چھت سے گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ محلے والوں نے ہسپتال پہنچایا، علی کو کال کی، علی پاگل سا ہو گیا۔ پریشانی میں وہ ہسپتال پہنچا، ڈاکٹرز نے کہا دماغ میں چوٹ لگی ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے، دعا کریں بس، آپریشن کرنا ہوگا، ایمرجنسی۔ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے، ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب پلیز میری میرب کو بچا لیں۔ ڈاکٹر نے حوصلہ دیا اور چلا گیا۔ علی بے بس بیٹھا، میرب کی تصویر نکالی، چوم کر کہنے لگا، میرب مجھے دغا نہ دینا، مجھ سے بے وفائی نہ کرنا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ دیکھو میرب، کل ہم اپنا نیا گھر لے رہے ہیں، میرب تم نے کہا تھا کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑو گی۔ آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، یا اللہ مجھے میری میرب واپس دے دو، میری میرب مجھ سے نہ لینا۔ اس کی محبت کی طرف پہ شاید خدا کو بھی ترس آ گیا تھا۔ 4 گھنٹے کے آپریشن کے بعد ڈاکٹر باہر آئے، بہت خوش تھے، کہنے لگے، مبارک ہو مسٹر، شاید آپ کی بیوی پہلے دیکھ نہیں سکتی تھی، آپریشن کے دوران ہم نے دیکھا کہ لینس ٹھیک نہیں تھی، چھوٹے سے آپریشن سے ٹھیک کر دیے ہیں، شاید کہ اب دیکھنے لگے ہو، شاید تو 2 دن بعد آنکھوں سے پٹی اتری تو اللہ نے اپنا معجزہ دکھایا اور میرب کو نظر آنے لگا۔ علی نے میرب کو سینے سے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہم سفر وہی ہوتا ہے جو ہر حالات میں اپنے جیون ساتھی کا وفادار رہے، ورنہ ہم سفر تو جانور بھی ایک دوسرے کے ہوتے ہیں، فرق انسان خود کرتا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات میں سے ایک ہیں یا سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ شکریہ۔